वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं और बैठकर हमसे बात करें। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तफाक करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की शर्त पेश कर दी। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि बात तब होगी जब बानी पीटीआई और दीगर कैदी बाहर आएंगे। मुफाहिमत तब होगी जब हुकूमत यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन नियाजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेगी। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब अपोजिशन का एहतराम होगा। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा अब्बास खान आफरीदी ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उन्हीं की पार्टी में गैर मुतअल्लिक़ा कर दिया गया है और यही अब्बास आफरीदी के पार्टी छोड़ने की वजह है। अब्बास आफरीदी प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। आपने पार्टी क्यों छोड़ी? ये अभी ऑपरेशन का फैसला हुआ, कोई कबाइल को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, तो मैंने कहा यार कल को मरोगे उस दुनिया में भी जवाब दोगे। खिदमत का तुम्हारा नज़रिया है, इधर खाली एक शख्स जिसको इनरेलीवेंट किया गया। क्या इररेलेवेंट? वो कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं? हाँ, मेरी सुनिए। नवाज शरीफ इररेलेवेंट? मेरी सुनिए ना, ये गवर्नमेंट जो है जो मुल्क और कौम के लिए करना चाहे, जो नवाज शरीफ के लिए करना चाहिए था, पहले तो इस कौम ने नवाज शरीफ से वफा नहीं की, फिर सीनियर लीडरशिप ने ना वफा नहीं की। जो आज का इलेक्शन हुआ ये भी नवाज शरीफ को इस नक्शे से हटाने के लिए हुआ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात से मुतालिक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाए। ऐवानी नुमाइंदगान ने नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद में इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में ताअत्तुल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत की गई है। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमरीका में इलेक्शन का साल है। पीटीआई ने उकसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। पीटीआई से तो हम यहाँ पूछ लेंगे, अमेरिका पहले अपने इंतखाबात को शफाफ बनाए फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए। उनका कहना था कि इस किस्म के मुतालिबात से पहले अमेरिका को जमहूरियत के लिए अपना 100 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। पीटीआई ने ये मामला जो है ना उसको इंस्टिगेट किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस मौजू के ऊपर रेजोल्यूशन पास करवाया है। पीटीआई से तो खैर हम पाकिस्तान में जो है वो पूछ लेंगे, लेकिन अमेरिका से मैं पूछूंगा कि 2016 में जब ट्रंप इलेक्ट हुआ था तो डेमोक्रेट्स ने कहा था कि ये रूस ने इन्फ्लुएंस किया है हमारा जो है इलेक्शन जो है। जब 2020 में बाइडेन जो है वो इलेक्ट हुआ तो रिपब्लिकन ने, ट्रंप ने कहा कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, इसमें रिगिंग हुई है, ये इलेक्शन जो है मैं इसमें कंसीड नहीं करूंगा। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। पहले अपने इलेक्शन की जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो तो कर लें, उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जो है बाकी किसी और मुल्क के इलेक्शन में जो है वो कर।
تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی نے کہا ہے کہ کیا خواجہ آصف کے بیان سے امریکہ سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ ہم نے ڈونلڈ لو کا نام لیا تو کہا گیا امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے۔ اس کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف مقدمات بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی تحریک انصاف نے مذاکرات نہیں کیے، ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں۔ طرف سے یہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ٹرمپ ٹپ چارجز پہ ہمارے پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں 9 مئی کے۔ اب آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ سائفر کیس میں بری ہو گئے، 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ان کو گرفتاری ڈال دی اور ان کیسز میں ڈالی جن میں ان کے پاس پہلے پری اریسٹ بیل تھی، اور آئی او نے آ کر کہا کہ ان کیسز میں شاہ محمود قریشی مطلوب نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کو کریڈٹ ملے گا، مگر ملکی ترقی کے لیے ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، آپ کو کریڈٹ ملے گا، ہم اپوزیشن ہیں، لیکن ہم آپ کی اکنامک پالیسیز کی بھرپور سپورٹ کریں گے، آپ چارٹر آف اکانومی کریں، ہمیں نوک جھوک چلتی رہے گی۔ کیا جواب ملا؟ انہوں نے خود شروع کیا نیب والا معاملہ، اور جب ہم نے کہا کہ آ جائیں بات کریں تو انہوں نے کیا کہا؟ باہر نکل کے تو ابھی آپ کو چانس نظر نہیں آ رہا؟ یہ آپ کے سامنے جواب تو آ گیا۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام قبائلی امن جرگے نے عزم استحکام آپریشن کی مخالفت کر دی۔ مطالبہ کیا کہ عزم استحکام آپریشن سے متعلق فیصلے میں قبائلیوں کو بھی شامل کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تجارتی رکاوٹیں دور کی جائیں۔ جرگے میں سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر اور مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف نے شرکت کی۔ مہنگی بجلی، لوڈ شیڈنگ اور پانی کی عدم فراہمی پر جماعت اسلامی کا کراچی میں شارع فیصل پر دھرنا۔ پولیس اہلکار شارع فیصل پر واٹر بورڈ آفس کے سامنے دھرنے کے مقام پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ کراچی کی انتظامیہ نے واٹر کینن بھی دھرنے کے مقام پر تعینات کر دیے۔ واٹر کینن دے کر دھرنے کے شرکاء کا احتجاج جاری ہے اور اس مظاہرے سے اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خطاب کر رہے ہیں۔ ہم پورے شہر کے اندر احتجاج میں تبدیل کر دیں گے۔ ہم ہر کے الیکٹرک کے آئی بی سی پر، ہم واٹر ہائیڈرینٹ پر جو یہ ظلم کے نشانات ہیں جن کے ذریعے شہر کے لوگوں کو مسائل کا شکار کیا جاتا ہے اور ظالم حکمران اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں اور چند دعوے کرتے ہیں، کچھ وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹائیں پیش۔ ہم انشاءاللہ پرسوں جمعے کے دن شہر میں 100 سے زائد مقامات پر، جن میں آئی بی سیز بھی شامل ہیں، جن میں واٹر ہائیڈرینٹ بھی شامل ہیں، جس ضلع میں واٹر ہائیڈرینٹ ہیں وہاں انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا۔ جس ضلع میں آئی بی سیز ہیں وہاں ہم نکل کر کھڑے ہوں گے، اور چند لوگ نہیں، اپنے ساتھ آبادی کے لوگوں کو نکالیے، ان کو مجتمع کیجئے، شہر کے لوگوں کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی راستہ ہے، مزاحمت کا راستہ ہے۔ خدمت کا کام ہمارے ٹاؤن چیئرمین کر رہے ہیں، ہمارے یو سی چیئرمین کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، جتنا اختیار نہیں ہے اس سے بڑھ کر امیر کام کر جماعت رہے ہیں۔ اسلامی کراچی منیم ظفر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ سماجی تنظیم پائلر کے سربراہ کرامت علی کے انتقال کے بعد ان کے دیرینہ ساتھی آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ کرامت علی کی زندگی کیسے گزری، دیکھیے وقاص عالم انگاریہ کی اس رپورٹ میں۔ مزدور رہنما اور پائلر کے سربراہ کرامت علی تو بچھڑ گئے، لیکن ان کا کام اور ان کی خدمات آج بھی زندہ ہیں۔ معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی نے مرحوم کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قول اور عمل کے اعتبار سے ایک سچے مارکسسٹ تھے۔ وہ انقلابی تھے اور پوری اس کی جو سوچ تھی وہ انصاف کے لیے لڑنا، ہر قسم کی ناانصافی کے خلاف، چاہے وہ طبقاتی ہو، چاہے وہ مرد اور عورت کا مسئلہ ہو، مذہب کے حوالے سے ہو، نیشنلٹی کے حوالے سے ہو، سب کے لیے انہوں نے لڑنا تھا۔ تحریک نسواں کی سربراہ اور معروف فنکارہ شیما کرماری نے کرامت علی کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ اب ناپید ہیں۔ انٹرنیشنلسٹ تھے، وہ صرف ہم محدود پاکستان کی بات نہیں وہ کرتے تھے، برصغیر بلکہ دنیا بھر کی، ورلڈ
is possible that is different. ایک دنیا جو کہ بالکل مختلف ہو, جہاں کیپٹلسٹ ایکسپلوئٹیشن نہ ہو. اور یہ خواب, یہ ویژنز, اور پھر اس کا یہ ویژن بھی تھا کہ ورکنگ کلاس یونائٹ ہو جائے. محنت کشوں اور عوام کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر آواز بلند کرنے والے کرامت علی کا 78 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد 20 جون کو کراچی میں انتقال ہوا. وقاص عالم منگاریا, جیو نیوز, کراچی. غزہ کے علاقوں بیت لاہیہ, نصیرات کیمپ اور خان یونس میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری آج بھی جاری رہی. عالمی امدادی تنظیم کے ایک ڈاکٹر بھی اسرائیلی حملے میں جان سے گئے. اسرائیلی فوج نے ڈاکٹر کو فلسطینی جنگجو قرار دے دیا. 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے پر عوامی احتجاج کے بعد کینیا کے صدر ولیم روٹو نے متنازع مالیاتی بل واپس لینے کا اعلان کر دیا. صدر نے فائنانس بل پر دستخط نہیں کیے. عوام سے خطاب میں کہا کہ کفایت شعاری حکومتی سطح پر کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں 21 ارکان اسمبلی نے الگ گروپ بنانے کا عندیہ دے دیا. ممبران کے استعفوں کے فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان نے بھی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے کا کہا. تفصیل جانتے ہیں حیدر شیرازی کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 29 سے زائد ممبران کی استعفوں پر مشاورت. متعدد نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر بھی احتجاج کیا. پی ٹی آئی ارکان نے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے بھی معذرت کی. تحریک انصاف کے ارکان کا کہنا تھا کہ سینئر قیادت کمپرومائزڈ ہے, جبکہ سیاسی اور کور کمیٹی میں مشکوک افراد موجود ہیں. رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کہتی ہیں شہریار آفریدی کے استعفے سے متعلق فیصلے کے بعد رہنماؤں نے کہا استعفے دے رہے ہیں. ہمیں فرسٹریشن ہو رہی ہے, تنگ ہو رہے ہیں ان ایکشن سے. ہو سکتا ہے کہ کور کمیٹی کا کوئی ہو طریقہ جو ہمیں نہیں پتہ, ہم کوئی بھی کور کمیٹی میں نہیں ہے سوائے علی کے اور اسد کیسر کے. اس میں ڈوبیس کیریکٹرز بہت ہیں, ڈوبیس ان سینس جو غائب تھے 1 سال جب یہ 9 مئی کے بعد سے. تحریک انصاف کے عاطف خان کہتے ہیں پارٹی میں جو کچھ چل رہا ہے انہیں بھی کئی معاملات پر اعتراضات ہیں. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو, اپنے پارٹی کے کولیگز کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں, آپ کی جو بھی گلے ہیں, آپ کی جو بھی سجیشنز ہیں وہ پارٹی کے فورم پہ دیا کریں, پارٹی کے اندر دیا کریں, اور باہر میڈیا پہ نہ لائے کریں, کیونکہ اپروپریٹ فورم تو پارٹی کے اندر کا ہے. تو اگر باہر آتی ہیں چیزیں تو اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. پی ٹی آئی ممبران کے استعفوں اور اختلافات کے معاملے پر اس وقت نیا موڑ آیا جب اپوزیشن لابی میں مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر کے سامنے یہ معاملہ آیا. مولانا فضل الرحمان نے مشورہ دیا کہ مسائل افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں. کیمرامین خلیق احمد کے ساتھ حیدر شرازی, جیو نیوز, اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور کے علاقے حاجی پاک راج گڑھ پہنچ گئیں. لاہور ڈیولپمنٹ پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا, ماڈل گلیوں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ بارش کے بعد ماڈل اسٹریٹ میں دیر تک پانی نہیں جمع ہونا چاہیے. انہوں نے حفاظتی ٹینٹ کھلوا کر لوگوں کے گھروں کی طرف بھی آئیں اور وہ علاقہ مکینوں کے مسائل دریافت کیے. ایک خاتون نے گھر پر ادویات پہنچانے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین, بچوں اور کارکنوں کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں. ایک بزرگ خاتون نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو گلدستہ بھی پیش کیا. کرتارپور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ نصب کر دیا گیا. 185ویں برسی پر مجسمے کی رونمائی کی تقریب میں بھارت سے آئے 435 یاتری بھی شریک ہوئے. یاتریوں کی تواضع مکس سبزی, دال مکس, اچار اور پلاؤ سے کی گئی. بھارت سے آئے یاتریوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا. کہا کہ یہاں ہر جگہ انہیں محبت اور اپنائیت ملتی ہے. یاتریوں نے بہترین انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. دیگر اہم خبروں میں آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی نے مالی سال 2024-25 کے فائنانس بل کی منظوری دے دی ہے. بل کی منظوری سے قبل اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان ایک پیج پر آ گئے. ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوام کے نمائندے ہیں, سرکاری ملازم نہیں. ارکان کا کہنا تھا کہ اسپیکر تنخواہوں الائنس کے لیے حکومت سے بجٹ لیں. اپوزیشن رکن ندیم قریشی نے بجلی کے 200 یونٹ سے اوپر کے ٹیرف میں ہوش ربا اضافے کی مذمت کی. دیگر ارکان نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل بیان کیے. ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعرات دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا.
सिंध असेंबली में सूबाई बजट पर बहस आज भी जारी रही। हुकूमती रुकन सईद गनी ने शहरी इलाके नज़रअंदाज करने की नफी की। कहा कराची में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, पानी की फराहमी का K4 मनसूबा भी जल्द मुकम्मल होगा। शर्जील मेमन ने भी कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की तफसील से ऐवान को आगाह किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची से कश्मीर तक मुतादिद तरक्याती स्कीमें बदस्तूर अधूरी हैं, अवामी मनसूबे पीपल्स पार्टी की तरजीहात में शामिल ही नहीं हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्लामाबाद में तुर्की के सफीर से मुलाकात की है। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने तुर्क सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर भी देख सकते हैं। आइए जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली द ग्लास वर्कर का ट्रेलर देखते हैं। मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहते हो क्या? तंगवादी सदियों से मुतनाज़ा है, सदियों से इसी पे लड़ाई चल रही है और हल निकलता ही नहीं। अलीज, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? जंग पे जा रहा हूँ।